اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت، ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ اس سے اگیں، سبع سنابل، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بال میں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بے نہایت بخشش کرنے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، سب کچھ جانتا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے یہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ ہے نہایت تحمل والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنی خیرات، بالمن، احسان رکھ کر، والاذی، اور ایذا دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو، ولا یؤمن باللہ، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، فمثلہ کمثل صفوان، سو ان کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر، علیہ تراب، اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، فاصابہ، پھر برسا اس پر، وابل، زور کا میہ، فترکہ صلدا، تو کر چھوڑا اس کو بالکل صاف، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، کمثل جنۃ بربوۃ، ایک باغ ایسی ہے کہ جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، اصابھا وابل، اس پر پڑا زور کا میہ، فآتت اکلھا ضعفین، تو لایا وہ باغ اپنا پھل 2 چند، فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر نہ پڑا اس پر میہ تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ، کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ، من نخیل واعناب، کھجور کا اور انگور کا، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں نیچے اس کے نہریں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں ہوں اور بھی سب طرح کا میوہ، واصابہ الکبر، اور آ گیا اس پر بڑھاپا، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد ہیں ضعیف، فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل اٹھا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی امور خیر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت عند اللہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بالیں جمی اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، اسی طرح خدا تعالیٰ ان کا ثواب 700 حصہ تک بڑھاتا ہے، اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بقدر اس کے اخلاص اور مشقت کے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کو یہ افزونی دے سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی جاننے والے بھی ہیں۔
اس لیے اخلاص نیت وغیرہ کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا ہے اس پر زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس جا کر، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔ ناداری کی وجہ سے جواب میں معقول و مناسب بات کہہ دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے یا اصرار سے تنگ کرے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود غنی ہے، کسی کے مال کی ان کو حاجت نہیں۔ جو کوئی خرچ کرتا ہے اپنے واسطے، پھر آزار کس بنا پر پہنچایا جائے، اور آزار دینے پر جو فوراً سزا نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم بھی ہیں۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب بڑھنے کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر۔ مراد اس سے بقرینہ نفی ایمان کے منافق ہیں، جو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر فرض کرو، اس پر جب کچھ مٹی آ گئی ہو اور اس مٹی میں کچھ گھاس پھوس جم آیا ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے سو اس کو جیسا تھا ویسا ہی بالکل صاف کر دے۔ اسی طرح اس منافق کے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ ہو گیا جو ظاہر میں ایک نیک عمل جس میں امید و ثواب ہو معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے نفاق نے اس شخص کو ویسا ہی کورا ثواب سے خالی چھوڑ دیا۔ چنانچہ قیامت میں ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، کیونکہ کمائی نیک عمل ہے اور اس کا ہاتھ لگنا ثواب کا ملنا ہے، اور ثواب ملنے کی شرط ایمان اور اخلاص ہے، اور ان لوگوں میں یہ مفقود ہے کیونکہ ریاکاری بھی ہے اور کافر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو قیامت کے روز ثواب کے گھر یعنی جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے، کیونکہ کفر کی وجہ سے ان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوا جس کا ثواب آخرت میں ذخیرہ ہوتا اور وہاں حاضر ہو کر اس کے صلہ میں جنت میں پہنچائے جاتے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی غرض سے، جو کہ خاص اس عمل سے ہوگی، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاق کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں تاکہ دوسرے اعمال صالحہ سہولت سے پیدا ہوا کریں۔ بس ان لوگوں کے نفقات و صدقات کی حالت مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلہ پر ہو۔ اس جگہ کی ہوا لطیف اور بار آور ہوتی ہے اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ باغ لطافت ہوا اور بارش کے سبب اور باغوں سے یا اور دفعوں سے دونا چگنا پھل لایا ہو، اور اگر ایسے زور کا می نہ پڑے بلکہ ہلکی پھوار یعنی خفیف بارش بھی اس کو کافی ہے، کیونکہ زمین اور موقع اس کا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں، اس لیے جب وہ اخلاص دیکھتے ہیں ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، یعنی زیادہ درخت اس میں ان کے ہوں، اور اس باغ کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں جس سے وہ خوب سرسبز و شاداب ہوں، اور اس شخص کے یہاں اس باغ میں علاوہ کھجوروں اور انگوروں کے اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو جو کہ زمانہ زیادہ احتیاج کا ہوتا ہے، اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے والے کی قوت نہیں، اس صورت میں اہل و عیال سے بھی اس کو توقع خبرگیری کی نہیں ہوگی، بس وجہ معاش صرف وہی باغ ہوا۔ سو ایسی حالت میں یہ قصہ ہو کہ اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر اس سے وہ باغ جل جائے، ظاہر بات ہے کہ کسی کو اپنے لیے یہ بات پسند نہیں آ سکتی۔ پھر اسی کے مشابہ تو یہ بات بھی ہے کہ اول صدقہ دیا یا کوئی اور نیک کام کیا جس کے قیامت میں کارآمد ہونے کی امید ہو، جو کہ وقت ہوگا غایت احتیاج کا اور زیادہ مقدار قبول ہوگا انہی طاعات پر، پھر ایسے وقت میں معلوم ہوگا کہ ہمارے احسان جتلانے یا غریب کو ایذا دینے سے ہماری طاعات باطل یا بے برکت ہو گئیں۔ اس وقت کیسی سخت حسرت ہوگی کہ کیسی آرزوؤں کا خون ہو گیا۔ بس تم مثال کے واقعہ کو پسند نہیں کرتے تو ابطال طاعات کو کیسے گوارا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے تاکہ تم سوچا کرو اور سوچ کر اس کے موافق عمل کیا کرو۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضیٰ۔
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صحتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.